انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، کہ جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن ان پر پیش کیا جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں جب ان پر پیش کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، جو بھی تمہارے دلوں میں ہے۔ اب اپنے دلوں پر ذرا کیفیت اپنی نگاہ ڈالیں کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے، کیا سوچ ہے آپ کی۔ وہ دل اندھیروں میں ہے، روشنیوں میں ہے؟ اس دل میں اللہ سے جڑنے کے جذبے ہیں نہیں ہیں؟ وہ دل گناہوں میں انوالو ہے یا نیکی کے کچھ جذبے ابھی باقی ہیں اس میں؟ یعنی ہاں جو بھی ہے آپ کے دل میں، میرے دل میں پوری کائنات ہے، آپ کے دل میں بھی پوری کائنات ہے، اس کائنات پہ ذرا غور کریں یہ کیا ہے، اور پھر اس کو ریلیٹ کریں اللہ سے کہ اللہ کو یہ سب نظر آ رہا ہے، اللہ سب یہ جان رہا ہے، میرے دل کے جذبے، میرے دل کے ارادے، میرے دل کی نیت، میرے دل کے خیالات، میرے دل کی دنیا جیسے مجھے نظر آ رہی ہے اس سے کئی گنا کلیئر طریقے سے، شارپ طریقے سے میرے رب کو نظر آ رہی ہے، اور وہ جان رہا ہے سب کو۔ اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، غافل نہیں ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں زمین پہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے آج کا دن جو اس زمین کے اوپر گزارا، جہاں جہاں آپ گئے، جو جو آپ نے کیا، جس کے ساتھ آپ رہے، جو جو بات آپ کے منہ سے نکلی، جو جو قدم آپ نے اٹھایا، سب یوں محسوس کرو جیسے وہ نوٹ ہے، اسے ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ اب غور کرو کہ میں نے اور آپ نے اللہ کی نظروں کے سامنے رہ کر کیا کچھ کیا ہے آج، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، کتنی سستیاں کی، کہاں پر ضمیر نے کہا تھا کہ یہ کرو لیکن میں نے ضمیر کو کہا تھا نہیں میرا موڈ نہیں ہے، کہاں پر دل نے کہا تھا کہ آؤ یار تھوڑا سا نیک بن جاتے ہیں، تھوڑا گناہوں کو روک دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا نو شٹ اپ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ سوچو اگر زندگیوں پہ غور ایسے ہی کیا جاتا ہے بھائی، نہیں مشکل ہے، کنگریچولیشنز، غفلتوں کا سما ہے، جاؤ دنیا میں گھومو پھرو مزے اڑاؤ، واللہ اتنے کامیاب، اتنے دور نکل جاؤ گے، دولت بھی ہاتھ آ جائے گی، لڑکی بھی ہاتھ آ جائے گی، پیسہ بھی آ جائے گا، شہرت بھی آ جائے گی، نام بھی کما لو گے، بہت لگژری لائف مل جائے گی، جاؤ جاؤ ابھی سے محنت اسٹارٹ کر دو۔ کیونکہ ایسا بندہ جو اللہ کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ دوسری طرف خود کو دنیا کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، دنیا سے دل لگانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی طرف سٹیپ اٹھائیں گے تو یا تو اٹھانے سے پہلے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، یا اٹھائیں گے نہیں، یا ان کا دل نہیں کرے گا، یا وہ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوگا، اس طرح کی سچویشنز۔ اور جو واقعی اٹھانا چاہتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب میں دنیا حاصل کر سکتا ہوں، خون پسینہ بہا سکتا ہوں، تو یار اللہ تو رہبر، محسن، سمجھنے والا۔ ایک باس کو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے جو انسان کی حالت ہوتی ہے نا، تو امیجن نہیں کر سکتے۔ آپ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی نا کمپنی میں، رائٹ، سو آپ خود کو بچانے کی، حالانکہ آپ کی غلطی تھی، آپ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کی اس غلطی سے کمپنی کو لاس ہو گیا۔ آپ کو ڈر گھیر رہا ہے نا کہ باس کو کیا کہوں گا، یہ کیا کہوں گا، وہ کیا ہوگا، فلانا کیا ہوگا، فلاں، کتنا مشکل ہے نا اپنا آپ کسی دوسرے کو ایکسپلین کرنا کہ بھائی میں صحیح تھا، میری غلطی تھی، لیکن میں جان بوجھ کے میں نے یہ نہیں کیا۔ اور پھر شک بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں معاف کرے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جاب پہ رکھے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ریکوری نہ مانگ لے۔ لیکن ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اپنا آپ دوسروں کو سمجھانے میں، رونا دھونا بھی شروع کر دیتے ہیں، معافیا بھی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ جو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، جس کے سامنے منت نہیں کرنی پڑتی انسان کو، بس اللہ کو کہتا ہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بلکہ انسان سے منتیں اللہ نہیں کرواتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ نے تو معاف کرنا ہوگا تو وہ تو آپ توبہ کرو نہ کرو اس نے معاف کر دینا۔ وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کیسے ہو، آپ نے گناہ کیوں کیے، آپ نے غفلت کیوں کی۔ جب آپ کو ریئلائز ہوگا تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کو مجھے ثبوت دینے پڑ جائیں گے، اللہ پوچھے تو اتنا انڈرسٹینڈنگ رب، تو اس کے لیے کوشش، اس کے لیے ایفرٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی ہاں وہ سب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تھوڑا تھوڑا جانے بھی اللہ کو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ برے ہو تو آپ کو اللہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے، لیکن کیسے کرے گا؟ جب آپ اسے قادر سمجھو گے، قادر سمجھو گے۔ آپ کسی سے مدد کب مانگتے ہو؟ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے،
آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ پیسے والے کے پاس جاؤ گے نا. تو یہ آپ کا جانا جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا, یہ اسٹرگل ہے آپ کی. آپ جاؤ. اب بھلے پیسے دینے والا آپ کے علم میں ہو, ہاں, اور آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچتے رہو کہ اس کے پاس پیسہ ہے, وہ میری ہیلپ کرے گا, اور آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ کرے گا, لیکن آپ جاؤ گے نہیں. تو یہ فرسٹ سٹیپ اٹھانا ضروری ہوتا ہے. یہی اللہ کے لیے جو 2-4 قدم شروع میں انسان اٹھاتا ہے نا, یہ انسان کی بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. اور اللہ دیکھنا بھی یہ چاہتا ہے. اللہ انسان کا وہ قدم اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے جس میں اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا, جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ مشکل ہے, اور وہ اٹھاتا ہے. نہیں ہاں اچھا, تو پھر اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے. اگر برے ہو آپ اللہ کو کہو اللہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں. نماز میں کھڑے ہو جاؤ, وضو کر کے ذکر کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو, بے بس بن جاؤ, لاچار بن جاؤ, کمزور بن جاؤ, اللہ سے کہہ دو اللہ مدد کی ضرورت ہے آپ کی, بس بات ختم. 2-4 دن مانگو, دل سے مانگو, پرائیورٹی کے ساتھ مانگو, سچے جذبوں کے ساتھ مانگو, اللہ کر دے گا ہیلپ. یار 2-4 دن کی اسٹرگل کرو اللہ کے لیے. کوئی زندگی میں ایک ایسا دن تو گزارو کہ جو صبح سے لے کر رات تک اللہ کے احکامات, اللہ کی حدودوں کے اندر ہو, جس میں کوئی نافرمانی نہ ہو. بلکہ ہم یہ ایک ٹاسک رکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے کل کا دن ہم ایسے گزاریں گے کہ صبح فجر سے لے کے رات کو عشاء کی نماز, یعنی سونے تک ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. کیا خیال ہے؟ مشکل تو نہیں ہے یہ ٹاسک نا؟ چل ایک دن کی زندگی اللہ کے نام, واہ اچھا ہوگا. ایزی کرتے ہیں, گیم کو ایزی کرتے ہیں. کل کی زندگی, کل فجر سے میں سٹارٹ لوں گا اللہ کے لیے, اور سارا دن 24 گھنٹے کی زندگی میں اس پہ نظر رکھوں گا. سونا بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, چلنا بھی ہے, کام بھی کرنا ہے, جاب بھی کرنی ہے, اسٹڈی بھی کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے. لیکن وہ گناہ جو مجھ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں بس صرف ان کو نہیں کرنا کل. ٹھیک ہے, اگر آپ کل کامیاب ہو گئے ان گناہوں سے بچنے میں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اگلے دن پھر وہ کرو, اگلے دن پھر وہ کرو. یار یہ 3-4 دن کی محنت اگر آپ نے کر لی, آپ کا بیڑا پار, مزہ آئے گا. وہ آج میرا ایک دوست تھا, وہ مجھے ملا ظہر کی نماز کے بعد, تو کوئی ڈسکشن ہوئی, تو مجھے کہتا ہے علی آپ کو پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ تو میں نے کہا کب آتا ہے؟ کہتا ہے یار جب میرا دل گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا, اور نفس مکمل اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں وہ گناہ کر لوں, اور میری نظر پہلے سے ہی اس سچویشن پہ ہوتی ہے کہ کب میں بے بس ہوں, کب مجھے نفس کوئی گناہ کرنے کا آئیڈیا دے گا. تو جیسے ہی مجھ پر یہ فیلنگز آتی ہے نا, میں اسی وقت اپنا فیصلہ چینج کر لیتا ہوں. کہتے ہیں وہ نفس کی خواہش کو جب میں پورا نہیں کرتا نا, اور وہ پورا نہ کر کے جو اپنے نفس کو 2-3 منٹ کے لیے تنگ کر کے 2-3 منٹ کے بعد جو میں وہ سکون فیل کرتا ہوں, اور جو مجھے یہ احساس گرتا ہے نا کہ واہ میں نے اپنے رب کی خاطر نفس سے لڑائی کی اور میں جیت گیا, کہتے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے ونڈرفل مومنٹ ہوتا ہے. اس میں بہت ریلیکس فیل کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ واہ, میں نے کہا یہی تو تقویٰ ہے, یہی تو تقویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, متقی بندہ کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ کبھی کسی نہیں سر ہاں کبھی کانٹے دار راستے پر چلے ہو, یعنی کسی ایسے راستے سے چلے ہو جہاں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کانٹے ہو, نقصان دینے والی چیزیں ہوں. ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں نا, اکثر ایسے راستے ہوتے ہیں, جنگلوں میں جاتے ہیں ایسے راستے ہوتے ہیں نا. تو ایسے راستوں پر چلتے ہوئے جیسے آپ اپنے کپڑوں کو اور جسم کو بچا رہے ہوتے ہیں ان کانٹوں سے, اسی طرح انسان اپنے آپ کو بال گناہوں سے بچائے. تقویٰ کہتے ہیں اسے. اور متقیوں کا جو ریوارڈ ہے وہ اچھا, متقیوں کا ایک ریوارڈ تو اس دنیا میں یہ ہے کہ انہیں قرآن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے. قرآن سے وہ لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں واللہ, جو متقی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ کتاب اسی کو سمجھ آتی ہے جو اپنے تقوی پر محنت کر رہا ہوتا ہے, یعنی گناہوں سے جو بچ رہا ہوتا ہے رب کی خاطر. یہ نہیں کہ دنیا بچ رہی ہے تو میں بھی بچوں, نہیں, اللہ کی خاطر. نفس, یہ دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. یہ ساری کتاب ہمیں جو ہاں چلو اب ایک چیز اور نکال لیتے ہیں اس سے. میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, ہمیں قرآن سننے میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں گناہ انوالو ہوتے ہیں. گناہ انسان کے ذہن کو اندھیروں کے حوالے کر دیتے ہیں. جو گناہوں سے بچتا ہے نا اسے قرآن سمجھ آتا ہے, وہ قرآن کے لیے ٹائم بھی دیتا ہے,
وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں انٹرسٹڈ بھی ہوتا ہے. ہدی للمتقین، یہ تو ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، خزانہ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی ڈر رکھنے والوں کو اس کتاب میں نظر آتی ہے. لیکن گناہ کرنے والے انسانوں کو، غفلتوں والے انسانوں کو قرآن سے وحشت، ڈر، دل نہ لگنا بھاری بھاری لگتی ہے. یہ پھر جب بھی تمہیں نفس اور شیطان گناہوں کی طرف ابھارے، یاد رکھنا اللہ کا ذکر تیز کر دو، اللہ کو یاد کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تسبیحات شروع کر دو، سجدہ کر لو، کوئی نفل نماز میں کھڑے ہو جاؤ، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دو. یہ نہیں کرو گے نا تو بیٹھے بیٹھے تو کوئی فرشتہ آ کے تمہیں گناہوں کے میدان سے سائڈ پہ نہیں کرے گا. بھائی تم آئے عبادت کے لیے ہو، تقوی اختیار کرنے کے لیے ہو. تو تقوی متقی بندہ کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے نا، خود کو گناہوں سے بچاتا ہے. وہ ایک ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے شعر ہیں، ان کے اشعار ہیں کچھ، تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنی تمناؤں کا پورا ہونا چاہتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ بس میری تمنائیں پوری ہو جائیں، جو میرے دل میں آئے، چاہے اچھا ہو، برا ہو، مشکل ہو، آسان ہو، بس آرزویں پوری ہوتی رہیں، تمنائیں پوری ہوتی رہیں. جس پہ دل آئے اگلے دن مرید بن جائے، جو چیز اچھی لگے اگلے دن ملکیت میں آ جائے، جو خواہش ہو، صبح اگر رات کو اگر کوئی اچھا خواب دیکھوں تو صبح حقیقت میں وہ پورا ہو جائے. واہ بھائی، کون سی دنیا میں رہ رہا ہے؟ یہ زمین ہے. دیکھ ذرا ان پہاڑوں کو، ان چلتے ہوئے سمندروں کو دیکھ، کوئی ہواؤں کو دیکھ، کچھ آنکھیں روشن کر. تو یہ زمین پہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ایک آزمائش کا گھر ہے، یہ مشکلوں اور مشقتوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے، آرزویں اور تمنائیں انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اینی ہاؤ کہ انسان اپنی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے، خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. اور جب جب اس کی خواہشیں پوری ہوں گی تب اسے لگے گا کہ دنیا جنت ہے یار، کاش اس میں موت نہ ہو. لیکن جب اس کی کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو ہٹ ہوگی، نہیں پوری ہوگی، ڈیلے ہوگی، مایوس ہو جائے گا، ناشکری کرے گا. جو چیزیں ٹھیک ہوں گی ان میں بھی انوالو ہونا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، اپنی خواہشوں کی فکر کرتا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا ایک انٹیلیجنٹ بندہ سمجھتا ہے، خود کے لیے دو اچھے فیصلے کر نہیں سکتا اور کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. سورج کو یہاں سے نہیں وہاں سے نکلنا چاہیے، یہ آسمان نیلے رنگ کا نہیں پیلے رنگ کا ہونا چاہیے. اسی طرح زندگی میں بس کھچڑی بنا رہا ہوتا ہے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. حالانکہ اللہ کے ارادوں پر ان کی نگاہیں نہیں ہوتی کہ بندہ انتظار کرے، سمجھے، دیکھے کہ اللہ نے میرے لیے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں سے میں نے کیا سیکھا، مجھے کیا فائدہ ہوا. جب وہ فیصلے ہو رہے تھے میں تو کہہ رہا تھا مشکل ہے، میں تو کہہ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب اللہ نے فیصلے کیے تو کتنی زندگی پرسکون ہو گئی ہے. یعنی اللہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں. تو انسان کی چاہتے ہیں بھلے اس کے ذہن میں آئے بھائی ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو بیچ میں یہ کھچڑی کیوں بنا رہے ہو مائنڈ کے اندر، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب بھی شیطان اور نفس آپ کو اللہ رب العزت سے غافل کرنے کی پلاننگز کرے، غافل آپ کب ہوتے ہو؟ جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہو، دنیا کو ٹائم دیتے ہو، گناہوں کو ٹائم دیتے ہو، گناہوں میں انوالو ہوتے ہو، 5-10 منٹ کی لسٹ کی خاطر آدھے 2 گھنٹے کا گناہ کرتے ہو، پھر آپ مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہو، خود کو کھو دیتے ہو. آنکھیں کھلی تو ہوتی ہیں بظاہر لیکن بند ہو جاتی ہیں، کان بظاہر ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہوتا، دل دھڑک رہا ہوتا ہے لیکن اس پر اثر نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم پڑھے لکھے جاہل بن جاتے ہیں، پھر اللہ کی حدودوں کو کراس کر دیتے ہیں. تو اللہ کی یاد میرے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں مروں گا ڈونٹ وری دنیا کے ظلم سے، دنیا کے تھپڑوں سے مجھے چوٹیں ضرور آئیں گی لیکن میری جسم سے جان نہیں نکلے گی. لیکن واللہ یہ اللہ کی یاد کی غفلت تو میری ہڈی توڑ دے گی، اندر سے ہڈیاں توڑ دے گی. یہ تو جیتے جی بندے کو مار دیتی ہے. پزل ہو جاتا ہے کہ یار بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ گاڑی بھی چلا رہا ہوں، کھا بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں، پہن بھی رہا ہوں، دوست بھی ہیں، یار بھی ہیں، گھر بھی ہے، محلوں کی طرح زندگی ہے، شان و شوکت میں ہوں، پھر بھی مجھے کیا چاہیے. اور پھر غفلت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز تو انسان کا اپنی کمی پر یعنی اللہ کی یاد سے غفلت پر نظر بھی نہیں جاتی، اسے پتہ ہی نہیں، وہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ تو ہے، وہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ نہیں ہے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب والی سچویشن نہیں بن سکتی نا. پیسے سے آپ این کے خرید سکتے ہو، نظر تو نہیں خرید سکتے.
تو یہ چیزوں سے آپ اوکے فائن ظاہری عزت کلیم کر سکتے ہو, اوکے فائن آپ کو 4 چاند لگ جائیں گے, لوگ آپ کی ویلیوز بڑھا دیں گے, لیکن دل کا سکون تو نہیں حاصل ہوتا نا ان ظاہری چیزوں سے. ہاں ان ظاہری چیزوں کا استعمال اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو تو پھر وہ چیزیں بھی سکون کا ذریعہ بن جاتی. ٹھیک ہے, تو کرنا کیا ہے, ان گناہوں کو چھوڑنا. گناہوں نے آپ کی سکلز, یہ گناہ آپ کے سکلز کھا رہی ہے, اور مسئلہ نہیں ہے. آپ کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے پر نکلے ہوئے ہیں, آپ اڑنا چاہتے ہو اور آپ اڑ سکتے ہو, اور بہت اونچی اڑان اڑ سکتے ہو آپ کے اندر سکل ہے, لیکن آپ تھوڑے سے زمین سے اتنے سے اڑے ہوئے ہو, لیکن آپ کے پیروں میں زنجیریں ہیں 2-4, اور ان زنجیروں نے آپ کے آگے کا سفر روکا ہوا ہے. جیسے ہی وہ زنجیریں کوئی کھول دے, گئے آپ تو نظروں سے اوجھل, آپ کی بلندیاں آسمانوں کو چھوئیں گی. اب یہ زنجیریں 2-4 گناہوں کی ہیں, جو مجھ میں بھی ہے, آپ میں بھی ہے, انسانوں میں بھی ہے. اکڑ ہو سکتی ہے, غرور ہو سکتا ہے, تکبر ہو سکتا ہے, غفلت ہو سکتی ہے, موبائلوں پہ فضول چیزوں, فضول گند دیکھنا ہو سکتا ہے, زنا ہو سکتا ہے, چوری ہو سکتی ہے, حرام ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, جس میں ایمان کی حالتوں میں ہونے کے باوجود انسان کا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, اور وہ ہوتی بری چیز ہے. یہ گناہ ہے. ٹائم ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, جہاں بھی کرو گے حاصل ہوگی. گمراہیوں میں ٹائم انویسٹ کرو گے, گمراہیاں ملیں گی آپ کو. گناہوں میں ٹائم انویسٹ کرو گے, گناہ آسان ہوں گے آپ کے لیے. لوگوں پہ ٹائم انویسٹ کرو گے, 2-4 لوگ آ جائیں گے فضول قسم کے آپ کی لائف میں, اور وہ مل کے آپ کا ٹائم کھائیں گے. پھر یہاں سے بھی تھپڑ ماریں گے, وہاں سے بھی تھپڑ ماریں گے, اور تم اپنے آپ کو غائب کر دو. جی حضوریں کرتے رہو گے, اپنا غلام بنا لیں گے تمہیں, آگے کا راستہ بھول جاؤ گے. تمہاری کندھوں پہ پاؤں رکھ کے وہ تو اونچے وہ آگے نکل جائیں گے, تم دب جاؤ گے. تو یہی ٹائم اگر آپ قرآن پہ لگاؤ گے, قرآن آئے گا سمجھ, واللہ آئے گا. یہی ٹائم گناہوں سے بچنے میں انویسٹ کرو گے, بچو گے گناہوں سے. اللہ پہ انویسٹ کرو گے, واللہ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, جس نے اللہ کو ٹائم دینا شروع کر دیا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اللہ کہتا ہے میں کسی کی ذرے برابر بھی نیکی ضائع نہیں کروں گا, اسے اس کا بدلہ دوں گا. تو اللہ کو ٹائم دینا بن مانگے, یہ تو ایک بہت بڑا ایمانی فیصلہ ہے, متقیوں کا فیصلہ ہے کہ ایک انسان کہے بس ہو گئی میری یار, کب سے گناہ 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 گناہ, کب سے حرام ریلیشن, کب سے اس کو بتانا اس کو بتانا, کب سے یہ فلمیں ڈرامے, کب سے اسکرولنگ, تھک گیا ہوں یار. اور اس کی غفلت کی آنکھ بند ہو جائے اور ریالٹی کی آنکھ کھل جائے.